حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت کے مختار کل ہونے کے بعد خواب کے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دی جو 14 سال کے اندر مفید ہو سکی اور رعایا قحط سالی کے زمانے میں بھی بھوک اور پریشانی حال سے محفوظ رہ سکی۔ قحط کے دوران تمام مصر آپ کے ہاتھوں خود کو بیچ کر گندم لیتا رہا، اور ایک وقت آیا جب تمام مصر آپ علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ تب اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اسی مصر میں جہاں ایک روز آپ علیہ السلام بکے تھے، آج تمام مصر اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ بیچ چکا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سب کو آزاد کر دیا۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بھی سخت تنگی کا سامنا کرنا پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالات نازک صورتحال اختیار کر گئی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ لے کر آؤ۔ چنانچہ والد کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ جب یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا، لیکن یہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کے گھر اور افراد کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا ان کی یاد میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی جا چکی ہے۔ پھر بھائیوں کو نصیحت کی کہ اگر دوبارہ غلہ چاہیے تو اپنے ستیلے بھائی بن یامین کو بھی ہمراہ لانا۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ ان کی بوریوں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دی جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی تھی، کہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجیب نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئے۔ جب یہ قافلہ واپس اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگزشت سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں غلہ لینے نہ آنا جب تک اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو ساتھ نہ لے آؤ، لہٰذا آپ بن یامین کو ہمارے ہمراہ کریں، ہم اس کے ہر طرح نگہباں اور محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی پوچھ چکے تھے، آپ بن یامین سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بن یامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ لیکن بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھائی بن یامین کی جان کی حفاظت کریں گے۔ غرض ہر طرح سے اطمینان دلایا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کچھ ہوا محض ظاہری طور پر ہے، ورنہ کیا تم اور تمہاری حفاظت، اور کیا ہم، اور کیا ہمارا وعدہ۔ عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ دیار کنعان سے مصر کو روانہ ہوا، اور اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق جناب بن یامین بھی ہمراہ تھے۔ جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنا حال سنایا۔ چند دن بھائی ان کے مہمان رہے۔ جاتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بن یامین کے اناج کے بورے میں اپنے پانی پینے کا پیالہ چھپا دیا جو سونے کا تھا، پھر اس کی چوری ہونے کی خبر اڑوائی۔ سب بھائیوں کی تلاشی لی گئی، بن یامین کے بورے سے نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے قانون کے مطابق چور کو اپنے پاس روک لیا۔ سب بھائی روتے بسورتے واپس گئے، والد کو سب حال بتایا۔ والد سمجھ گئے کہ یہ بیٹوں کی چال ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تیسرے سال جب بھائی دوبارہ مصر پہنچے اناج لینے کے لیے اور اپنے والد کا حال بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اپنی حقیقت بھائیوں پر واضح کر دی کہ میں وہی تمہارا بھائی ہوں جسے تم کنویں میں پھینک آئے تھے اور پھر بیچ دیا تھا۔ سب نے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی لاوی کو اپنا کرتا دیا کہ یہ والد کی آنکھوں سے لگانا تو ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ لاوی پہنچا، سب حال والد کو بتایا۔ کرتا آنکھوں سے لگتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور مصر ہجرت کی۔ بالکل 70 افراد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر کے دروازے پر سب کا استقبال کیا، اپنے والد کو گلے سے لگائے اتنی دیر تک روتے رہے۔ جب دونوں کے دل کو قرار آیا تو آپ علیہ السلام اپنے والد اور گھر والوں کو لے کر محل میں آئے، جہاں ان کے والد والدہ بی بی لیہ جو ان کی خالہ تھی اور 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، اور ان کا بچپن کا خواب سچا ہو گیا۔ ان کی شریعت میں حاکم کو سجدہ کیا جاتا تھا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہوا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جدائی کے عرصے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر گفتگو کی تو انہوں نے اپنے بزرگ والد سے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا۔ الغرض
یہ کہ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت پھولی پھلی۔ مصر پہنچنے کے 70 برس بعد تک حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی اولادیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہی مصر میں رہیں۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ الہی اب مجھے اپنے دیدار سے فیضیاب فرما۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بلایا اور خطبہ دیا، میرے بعد مصر میں ایک ظالم بادشاہ ہوگا، تم اس کی ہرگز پیروی نہ کرنا، اور اگر حالات ناساز ہو جائیں تو شہر سے باہر چلے جانا، مگر کسی صورت اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 125 سال ہوئی۔ آپ کے انتقال پر شرفائے مصر اس امر پر تنازع ہوا کہ آپ علیہ السلام کو کس جگہ دفن کیا جائے۔ ہر شخص آپ علیہ السلام کو آپ کی بزرگی کے لحاظ سے اپنی زمین میں دفن کرنا چاہتا تھا، مگر بالآخر سب کی متفقہ رائے یہ طے پائی کہ آپ علیہ السلام کی میت کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں مت کیا جائے اور پھر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے تاکہ پانی کی برکت سے تمام شہر فیضیاب ہو سکے۔ چنانچہ ایک طویل مدت تک آپ علیہ السلام دریائے نیل میں مدفون رہے۔ بالآخر ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر الخیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔